बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। पार्लियामेंट के फ्लोर पर बजट को पेश करते हुए जो कुछ हुआ, जो धींगा मुश्ती हुई, अभी उसकी धूल नहीं बैठी थी, मगर आज जो बलूचिस्तान असम्बली में हुआ वो इंतहाई शर्मनाक है। असम्बलियों में बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि बजट सिर्फ एक बहाना है, अपोजिशन हो या फिर हुकूमत, दोनों एक दूसरे के सामने अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, चंद अहम सवालात हैं जिनके बारे में हारून साहब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ हमसाया मुल्क ईरान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। ईरान के हवाले से जानेंगे हारून साहब से कि क्या हालात बन सकते हैं, कौन सा उम्मीदवार, सदारती उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है जो ईरान की सूरत हाल को, मैशत को बहुत ऊपर या आगे तक लेकर चल सकता है। चाइना के हवाले से बात होगी, अफगानिस्तान के अमन बारे बात करेंगे, कोविड वैक्सीन की पाकिस्तान की सूरत हाल, मगर दुनिया के दो बड़े जायंट्स रशिया और अमेरिका आमने सामने आकर बैठ गए। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात कैसी रही, क्योंकि तासुर ऐसा है कि दोस्ताना माहौल में यह मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, मगर आइंदा आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम हो सकता है, इसके ऊपर हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, असेंबली, नेशनल असेंबली की तो हम बात करेंगे, मगर बलूचिस्तान में ये क्या हुआ? शर्मनाक है। उन्होंने कहा हम पीछे रह गए, वो कम शर्मनाक था, ये ज्यादा शर्मनाक है। नहीं, अब ज्यादा कम क्या है, उसमें एक आदमी ने गंदी गालियां दी, फिर कहा ये पंजाब का कल्चर है। दुनिया के किसी मुल्क का भी कल्चर, उसको पता नहीं कल्चर के मानी क्या है। वो लेनिन ने एक दफ़ा कह दिया कि बोर्जुआ प्रोलेटारी कल्चर होना चाहिए, तो उसमें सबसे इंटेलिजेंट आदमी जो था, पढ़ा लिखा आदमी, ट्राटस्की था, उसने कहा जनाब वाला, वो इनकलाब का बानी तो लेनिन था, उसका ज़ाहिर बड़ा इकराम था, जनाब वाला कल्चर हमेशा बोर्जुआ होता है, कल्चर प्रोलेटारी नहीं होता। झोंपड़ियों में कल्चर नहीं जन्म लेता। ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, बौखलाए हुए लोग हैं बेचारे, उफ्ताद गाने खाक, जो फ्रांसिस फैनन ने कहा था, रेचर्ड ऑफ द अर्थ, मजलूम मजबूर लोग, उनको तो मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ से कल्चर उगता है। अब हर माशरे में लोग होते हैं, वो पंजाब में तो हैं ऐसे लोग गाली देते हैं, ये खुद जाहिर है उन्होंने तो अपना इतराफ़ ही कर लिया और किया भी। तो कराची में क्या था, इस माशरे के सबसे सिविलाइज लोग हमने देखे हैं, उनमें नुमाया तरीन उर्दू बोलने वाले, स्पीकिंग है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा, अब उसमें जराइम पेशा भी थे, जुए के अड्डे चलाने वाले भी थे, एक बड़ा उनका मशहूर लीडर है वो हीरोइन बेचता था। अच्छा, कत्ल करना, बोरियों में डालना और अलान मुल्क से कहना, राह को दावत देना, मगर उर्दू बोलने वाले, पंजाब ने तो उर्दू अपनी ज़ुबान सेक्रीफाइस कर दी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब यहाँ आए, और कौन आया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आए और एक दो आदमी यहाँ लाहौर आए, तो अहले लाहौर ने फ़ारसी में पढ़े लिखे लोग बात करते थे, पंजाबी में तो करते ही थे। तो पंजाब इसको कोई बताए, इस आदमी को लफ्ज़ ज़ब्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसको कोई बताए कि यहाँ जो आगाज़ है कल्चर का, यानी शायरी का जो है, म्यूज़िक का तो अलग है, उर्दू शायरी में भी पंजाब की कंट्रीब्यूशन किसी से कम नहीं है। ठीक है, असदुल्लाह खां गालिब हैं, सबसे बड़े शायर और मीर हैं, लेकिन जो उसमें कंट्रीब्यूशन इकबाल की है, तारीख़ इंसानी में ऐसा शायर नहीं है। इकबाल में तो इनकसार बहुत है कि वो मौलाना रूम को मुर्शिद रूमी कहते हैं, तो वो उनसे कम शायर तो नहीं है, उनसे ज़्यादा मुतनव्वे मौज़ूआत पर उन्होंने शायरी की है, और ऐसी शायरी है कि लहजा ही बदल डाला उर्दू ज़ुबान का, और अब्दुल्लाबाद तक रहेगा। और पंजाबी शायरी की इब्तिदा किसने की थी? पहला आदमी कौन है पंजाबी का शायर? फरीदुद्दीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज, और उसके शहर से आज तक नहीं निकल सके। दूसरा बड़ा शायर कौन है? दूसरा बड़ा शायर कौन है? जंग में कौन था औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में? सुल्तानुल आरफीन, हज़रत सुल्तान बाहू। यानी इस आदमी हैरत ज़दा रह जाता है कि एक इंसान का कलाम है। थे तो वो असल में शायर तो नहीं थे, आरिफ थे, यानी वो सूफिया में उनका बड़ा बुलंद मकाम है। उनकी ज़मीन में गालिब ने गज़ल कही है, इतना इकबाल ने उनकी ज़मीन में वो जो मशहूर उनकी है अपना बुतान बहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो फ़ारसी में उनने इसी रदीफ़ काफ़िए के साथ फ़ारसी में सुल्तान बाहू ने, सुल्तान बाहू के बाद आप आगे चलते जाएं, शाह हुसैन, ठीक है, और मियाँ मोहम्मद बख्श,
اور اتنا بڑا آدمی خواجہ غلام فرید، یعنی اس کی بعض حصے تو ایسے ہیں کہ عالمی ادب کے اعلیٰ ترین نمونے اس کے سامنے ہیچ. اور یہ ان کی سرزمین ہے، ان لوگوں کی. اور آپ کہتے ہیں یہاں گالی دینا کلچر ہے. وہ خواجہ غلام فرید کا واقعہ آپ کو بتاؤں. جی جی پلیز. روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا. اور ایک ہندو میاں بیوی آئے، یعنی یہ ایسے لوگ تھے، آج بھی ان کے مزاروں پہ ہندو، یہ کرسچن، یہ سب جاتے ہیں. ہاں جی، یعنی ایسی محبت انہوں نے بانٹی. وہ کوئی خاص شربت انہوں نے بنایا، انہوں نے کہا یہ ایسا شربت کا نسخہ بن گیا، اتنا شاندار ہے کہ یہ خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے. سب سے معتبر آدمی تو وہی تھے. آدھی رات کا نواب آپ بھاولپور نے جا کے جگایا، ملتان کے کوکر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ خود خادم نے انکار کر دیا جگانے سے، با اصرار کیا تو جگایا. تو پھر اتنا کہا، دعا بتائی، مگر اتنا کہا. اب اس زمانے میں بھاولپور کہاں اور ملتان کا، اور آدھی رات کو سفر کرنا پریشانی میں. کہا کہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو یہ دن تو نہ آتا. آج اس پریشانی میں تو تھے. ایک انگریز آیا، نابینا تھا، آنکھیں اس کی خراب ہو، نابینا نہیں تھا، آنکھیں خراب ہو گئی تھیں اور بے روزگار تھا. تو خواجہ صاحب ہر ایک کو پیسے دیتے تھے. عجیب و غریب فقیر تھے. جو بھی آدمی آتے تھے اس کو کچھ دیتے تھے، دلا کے لازماً دیتے تھے کچھ، تھوڑے سے ایسی تبرک کے طور پہ ہی صحیح. تو ایک اٹھنی یا 1 روپیہ یا 2 روپے. 1 روپے کا مطلب تھا ایک من گندم اس وقت میں. تو ہارون صاحب ٹھیک ہے نا جی، یعنی 1000 روپے سمجھے نا آپ، 2000 روپے. اور 15-20 روپے تولے تو سونا تھا. آپ اندازہ لگائیں نا کہ 1 روپیہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. ہاں جی، 10-15 ہزار کے برابر یا 5000 روپے کے برابر. کہ اس کو زیادہ دے دو. وہ کتنے کا؟ 100-150 روپے تو اس کو دے دو. اچھا، یہ اجنبی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے جناب. بتائیں نا کہا کس نے ہے. اور آپ کس نے کہا؟ سب کو پتہ ہے. نہیں آپ بتائیں کس کو کہا. لوگوں کو شائبہ بھی ہو سکتا ہے ہارون صاحب. نہیں، کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہے. اب اس بیچارے کا جو خاندانی پس منظر ہے، جن مصیبتوں سے وہ گزرا، ترس بھی آتا ہے. لڑائیاں، جھگڑے، قتل کے واقعات. ہاں جی، 2 خاندانوں میں تصادم، بے شمار لوگ قتل، ان کے بھی لوگ قتل ہوئے، دوسروں کے بھی ہوئے. پھر بہت مشکل سے صلح صفائی ہوئی. ہاں جی، پڑھنے لکھنے سے دور کا واسطہ بھی نہیں. پڑھنے لکھنے میں تو اللہ کے فضل و کرم سے خان صاحب کو بھی بہت کتابیں میں نے لے جا کے دی. مجھے نہیں کبھی بتایا وہ کتاب انہوں نے پڑھی. اچھا، نواز شریف صاحب کو تو کبھی کتاب چھو کے نہیں گزری. سجائی بہت ہوتی تھی انہوں نے. اکثر انٹرویو وغیرہ چیزیں آتی تھی تو کافی کتابیں سجائی بھی ہوتی تھیں. اچھا، سجائی ہوتی تھی. چلو یہ بھی غنیمت ہے. اچھا ہے، چلو یہ شعور تو ہے کہ سجی ہوئی ہو. کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا مجھے سوچنے کے لیے وقت نہیں ملتا. سوچنے کے لیے وقت نہیں. آدمی ہے ہارون صاحب. آجا یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، بلا استثناء اس کے ذمہ دار. سبھی ذمہ دار. دیکھیں انہوں نے یہ خان صاحب یہاں دفتر کھول دیتے نا عمران خان، تو دفتر بند کر دیتے تھے. مجھے کریکٹر اسیسینیشن کی پوری کمپین مجھے یاد ہے. 96 کے الیکشن میں مجھے ان لوگوں کے نام پتہ ہیں، مجھے ان واقعات کا پتہ ہے. چلائی ان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے، ان کے دفتر بند کر دیتے تھے، ان کے بینر اتار دیتے تھے. ہاں جی، پھر آپ کو یاد ہے خواجہ اعظمی نے جو تقریر کی تھی جی، اب اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کرے، وہ رہ گیا، باقی خورشید شاہ رہ گیا. تو سارے ذمہ دار ہیں. شرم کی بات ہے. اور معاشرہ اخلاقی طور پہ اتنا مفلس ہو گیا کہ پارٹیوں کے ورکر دھڑا دھڑا ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے ہیں اس نے زیادہ زیادتی کی، اس نے 9 گالیاں دی، اس نے نہیں، اس نے 6 دی، نہیں اس نے پہلے دی، اس نے بعد میں دی. 2 گالیوں کا فرق ہے. گالی دی نا، اور نہایت گندی گالی کون کوئی دے سکتا ہے. یہ حالات خراب کرنے میں سب سے زیادہ دخل ہے مراد سعید کا، شیخ سب سے زیادہ شیخ رشید کا، مراد سعید کا، اور وہ قادر پٹیل کا. یہ پچھلے دنوں سے خاموش ہے. وہ خاموش تو اس لیے ہے نا کہ شہزاد اکبر دخل لیتا ہے نا FIA میں، اس کا دکھ ہے. آج تو بول پڑے، کیا کریں گے دکھی ہو کر. ناراض تھے کہ بھائی شہزاد اکبر بھی بہت بڑا اونچا فنکار ہے. آپ کیا سمجھے؟ سادہ آدمی ہے فواد چودھری صاحب کے مطابق. کتنا سادہ آدمی فواد چودھری صاحب. فواد صاحب بھی بڑے سادہ. شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی، وہ ان کی دوڑ کہاں تک پہنچی؟ دوڑے چلے جا رہے ہیں ابھی تک یا کہیں رکیں گے؟ گوڈے ڈھونڈ رہے ہیں. کس کے؟ کسی کے بھی جو مل جائے. گوڈے مل جائے اس کو ہاتھ لگے. ان کا خیال ہے گوڈے چھو کے ہاں جی
घुटनों को हाथ लगा लगा के किसी तरह एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन लूँ, फिर भतीजी से भी निपट लूँगा, है जी। अच्छा, क्या किसी ने कहा था कि अम्मा मैं थानेदार बन गया तो सबसे पहले तुमसे निपटूंगा। इनकी ख्वाहिश है कि उसको पत्ता, चाचे का पत्ता साफ करें, उसकी ख्वाहिश है, इनका करें। ठीक है, ख़ानदानों में इख्तलाफ हो। देखिए वो चाबी नवाज शरीफ के पास है और मसला है गारंटी का। गारंटी कौन देगा? सऊदी अरब को भी याद है, नाराज़ सऊदी अरब ऐसे तरजीह देगा। इमरान खान से नाराज़ है सऊदी अरब, आपको बता दूं, कोई ज़्यादा खुश नहीं है, बल्कि ज़्यादा सही लफ्ज़ के ज़्यादा खुश नहीं है। अच्छा, वो तरजीह देंगे नवाज शरीफ को। ठीक। अमेरिका इस मामले में दखल देना नहीं चाहता, हमेशा बरतानिया से, पिछली दफ़ा तो था उसने कौन था, क्लिंटन था, कौन था, उसने दी थी ज़मानत, हरीरी था उसमें, कोई सऊदी अरब वाले भी थे, तय ये हुआ तो सऊदी अरब में चले जाएं। अब जो है ना हिसाब किताब ये लगाया जा रहा है, यानी ये फार्मूला क्या होगा कि ये रहें वज़ीर आज़म 5 साल। अगर ऐसा हो जाए, अबुल दबी इमरान खान के जाने के तो आसार ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये 5 साल के लिए वज़ीर आज़म रहें और वो चुप रहें। चुप तो वो हो जाते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, चाहते तो वो भी मफाहमत ही हैं। उसने कहा नहीं हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ ने कि भाई मफाहमत भी तब होगी जब दबाव होगा, हाँ जी। तो वो बाहर रहें और वो भी बाहर रहें तो ये 5 साल के लिए बन जाए, ठीक है, याद है आपको? लेकिन ये इसका गारंटर अगर कोई हुआ, अच्छा, तो बरतानिया। अच्छा, बरतानवी हाई कमिश्नर की आज मुलाकात भी हुई है बाजवा साहब से? वो मुलाकातें तो सबके साथ होती रहती हैं। अच्छा, वो गारंटर होगा बरतानिया, मालो जायदाद वहाँ है, स्टेक्स वहाँ हैं, वो इस पोजीशन में है। देखिए ना, वो तो सऊदी अरब में 10 साल का मुआहदा हुआ था, तो फिर बाद में वो उन्होंने कहा कि भाई जब मोहतरमा वो आ गई हैं बेनज़ीर तो इनको भी जाने दो। बल्कि वो अजीब वाक़या हुआ था, 2 वाक़यात हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो मैंने रिपोर्ट किए थे। एक तो अरब कबायली सरदार अपने घरों से निकले और उन अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के उन्होंने रियाज का रुख किया और उन्होंने कहा कि वो खातून जो है, आपको पता है ना कि पीपल्स पार्टी से उनका एक तअस्सुब है, उसकी वजह भी मालूम है। जुल्फ़ी बुखारी पे भी उन्होंने एतराज़ किया था कि अगर वो खातून है वहाँ पहुँच गई हैं पाकिस्तान तो नवाज शरीफ क्यों नहीं। दूसरा, यहाँ से सऊदी सफ़ीर ने ख़त लिखा था कि आज हालत ये है, वो जो आ गई और नवाज शरीफ वहाँ पाबंद है, आज अगर कोई पाकिस्तानी मुझे अगवा कर ले तो मुझ पर रोने वाला कोई नहीं होगा। खैर ऐसी नौबत तो ज़ाहिर आनी नहीं थी, अब ताल्लुकात बेहतर हैं, अब तो तेल की बात भी हो रही है डिलेड पेमेंट पे। अच्छा, लेना चाहिए, तेल का खतरा है $70 से $100 पे जाने। लेकिन अगर सस्ता मिले हारून साहब तो क्या ले लेना चाहिए, इन्हें स्टोर करना चाहिए, कुछ करना चाहिए हुकूमत को। इसमें कोई सोचने की बात है, पता नहीं स्टोरेज की पिछली दफा भी कितना सोचा था इन्होंने तेल का। वो हम तो कहते रहे कि 30-35 बैरल पे आ गया, डॉलर पे आ गया, जब तो खरीद ले, जितना खरीद सकते हैं और गैस के जितने मुआहदे कर सकते हैं कर लें, ठीक। लेकिन तो बाबर नदीम से तो बड़े अजीम मुफक्कर और दानिश्वर थे ना। मुफक्कर और दानिश्वर खान साहब का बस बहुत है, हाँ जी, वो तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं हारून साहब। परसों भी कुछ मुफक्कर मिले थे, पूछ रहे थे हारून रशीद का क्या बस एक ही मुफक्कर है तरीन साहब जो सुने नहीं आपने? हारून रशीद का क्या हाल है, क्या कहता है? जहांगीर तरीन वो एक आदमी गया, उसने शिकायत की कि जी ये क्या टिकट दे दिया अपना सियालकोट में। अच्छा, वो तो काफली की फैमिली है सारी, हैं? तो उन्होंने कहा, एक डॉक्टर साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा साहब भी कह दूंगा पैसे ले लिए होंगे, चीफ मिनिस्टर से बनवा लिया। उसने कहा आप हर इलेक्शन क्यों हारते हैं खान साहब, ये मैंने आपको तरीका बताया था, हुकूमतें भी कभी इस तरह हारती हैं, ये उसका सिस्टम है वो पूरा। उसने मुझे भेजा भी। अच्छा, जवाब नहीं मिला खान साहब से कुछ? तो खान साहब ने कहा मैं आपको इंचार्ज बनाऊंगा। मैंने कहा आपको बनाएंगे, कहने लगा कभी भी नहीं, मुझसे हमेशा वादा कर लेते हैं मगर बनाते हैं। अच्छा, मुलाकातों से याद आया तरीन साहब की भी कुछ से मुलाकात हुई है अपना, डॉक्टर साहब भी मिले कराची वाले। अच्छा, ठीक है, ठीक। उन्होंने कहा बड़ी तवील मुलाकात हुई, 3 मिनट की मुलाकात। तब उनके लिए मुमकिन है तवील 3 मिनट तवील हो सकते हैं, 3 मिनट कुछ ज्यादा मुश्किल थे इसलिए बहुत लंबे तो बहुत लंबे रह गए। मगर वो देखो उन्होंने असेंबली के इजलास में वो नहीं गए और उन्होंने साहब कहा मैं इसको भी नापसंद करता हूँ, वजीर खजाना को, उस वजीर खजाना को। मौका ऐसा है अरुण साहब, बजट के हवाले से चीजें आ रही हैं जो सामने, हर बंदा अपना अपना सौदा बेच रहा है। ये आपको पैसे जो हैं लाट हुए ना इस दफा जी, सबसे ज्यादा काफ लीग वालों को ना करे, फिर बाग ना क्या करे, 100% कन्फर्म है,
وہ آپ نے خبر نہیں پڑی؟ مالیہ جو ہے وہ کیا روک دیا. کیوں روکا بزدار صاحب؟ وہ روک دیا. بزدار صاحب نہیں روکا, علیم خان نے روکا. علیم خان نے واویلا کیا. علیم خان نے کہا لے دے کے کسان خوش ہیں ہم سے, لے دے کے. اب ان کو ناراض کرنے کا آپ نے تیار کر لیا. حالانکہ یہ زیادہ اضافہ نہیں تھا, بہت زیادہ, 150 روپے کا اضافہ تھا. مالیہ میں تھا میرا خیال, یا بیانے میں تھا. وہ اس نے کہا لے دے. اچھا علیم خان صاحب خوش نہیں ہے؟ علیم خان صاحب اجلاسوں میں جاتے نہیں, 3 میں سے 1 میٹنگ میں جاتے ہیں. اچھا. گروپ ان کا بھی انٹیکٹ ہے, گروپ انہوں نے اپنا بنا رکھا ہے. ہاں جی, کوئی مشکل وقت ہے, مگر ان میں خوبی ہے نا, ایک لوگوں کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں, تو ان کا گروپ انٹیکٹ ہے. مگر وہ بہت سخت بددلی کا شکار ہیں, ادھر ادھر سے ان سے رابطہ بھی کیا. ترین صاحب کے بھی تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کی ملاقات کتنی طویل رہی سینئر اخبار نویسوں کے ساتھ. ترین صاحب کے حالات تو بہت اچھے ہیں. ترین صاحب کو کیا پرابلم ہے جی؟ انہوں نے جرنلسٹوں کو بھی بلایا, آج ان کے کسی دوست نے بلایا تھا ویسے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ کیا لایا عمل ہے؟ انہوں نے کہا جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا ویسا لایا عمل ہوگا. ابھی جو حالات ہیں ہارون صاحب, تحریک چلے گی کوئی کہ نہیں؟ کون سی تحریک ہے؟ ابھی حالات ایسے بن گئے ہیں. کون چلائے گا؟ جو دمدار طریقے سے باتیں کر رہے ہیں اس کا, وہ تو ایک تو بیٹھے ہوئے لندن میں. مجھے آج کی تقریروں کے بعد ایسا محسوس رہا بلاول بھٹو لیڈ کریں گے ہارون صاحب. بلاول مانے میری بات آپ, اور بلاول بھٹو میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں جو پاپولیرٹی کے لیے درکار ہوتے ہیں. اور بلاول بھٹو نے دیہی سندھ کے معاملے پہ اتنی مبالغہ آرائی کی, اتنی مبالغہ آرائی. سندھ کا پانی پی گیا جو سفید جھوٹ ہے, سندھ کا بجٹ کھا گیا جو سفید جھوٹ ہے. بجٹ تو کھایا جاتا ہے کراچی کا 33%, وہ تو خیر فضول بات ہے کہ 70% ٹیکس یہاں سے جمع ہوتا ہے. وہ تو مال جاتا ہے گلگت بلتستان تک, پنجاب, پختونخوا, آزاد کشمیر, ٹھیک ہے, بلوچستان, وہ تو ساری جگہ کا ہے. یہ ٹھیک ہے کراچی میں انڈسٹری زیادہ ہے, ان کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے کراچی, لیکن 33% انکم ٹیکس صرف کراچی شہر سے جمع ہوتا ہے. ان کو تو نہیں دیتے, نہ بلدیاتی اداروں کو پیسے دیتے ہیں. اور دونوں نے ڈٹ کے قبضے کیے ہیں, ایم کیو ایم نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی, اور دونوں نے جناب خون خرابہ کیا. انہوں نے امن کمیٹی بنائی, اور ایم کیو ایم نے تو جو کیا سو کیا. ایم کیو ایم نے تو کچھ ڈیمانڈز کی ہیں, بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس کے اوپر بات کر رہے تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ایم کیو ایم کے ہارون صاحب بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حقوق کی انکروچمنٹ ہو رہی ہے, چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہو کیا رہا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے کراچی کی سیاست کے بارے میں, ملک کی سیاست کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عام دیگر سوالات ہیں جس کے اوپر میں ہارون صاحب سے تجزیہ لوں گی. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب میرے پاس کچھ اور چند سوالات ہیں, اس کے اوپر بھی بات کروں گی. مگر 3 دن مسلسل ہنگامہ رہا اسمبلی کے اندر, اور پھر صلح ہو گئی. صلح ہونی تھی. والدین نے کہا بچوں سے, بگڑے بچوں سے, انسان کے بچے بنو, کھانا پینا بند, تمہارا پٹائی تمہاری ہوگی. مثلاً یہ شہباز شریف سے کہا ہوگا کہ آپ کو اس لیے تو نہیں رہا کرایا تھا کہ آپ جا کے فساد کریں, تو اور ان سے کہا ہوگا کہ بھئی آپ حکومت چلانا چاہتے ہیں, اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. صحیح, درست بات ہے. لیکن یہ پوتروں کے بگڑے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لیڈر انکریج کرتے ہیں, میڈیا سیل بنائے انہوں نے, یہ ایسی چیزیں. دیکھیں میں نے آپ سے اس کی پوری فلسفی سمجھنی چاہیے. پہلے شکایت پیدا ہوتی ہے, اور ان کو تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اقتدار اور پیسے کے بھوکے ہیں نا. اگر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے تو اقتدار کے لیے تو جان نکلتی ہے نا, یہ حالت خراب ہوتی. تو پہلے شکایت پیدا ہوتی ہے. جس معاشرے میں کوئی انصاف کا سسٹم نہ ہو, تعلیم نہ ہو, ماحول شائستہ نہ ہو, وہاں ہوتا کیا ہے, وہاں زیادہ تیزی سے یہ کام ہوتا ہے. ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں بھی پیدا ہو گیا, اتنی گفتگو کرتا تھا بیہودہ کہ وہ اخبار میں بھی کہتے ہیں دیز آر شیم لیس پیپل. جی سر. اچھا بھائی, اخبار میں اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. اور امریکہ میں تو کافی, مطلب یہ کوئی مادر پدر آزادی تو نہیں ہے, کمپلسیو لائر تھا, ظاہر ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, اور جھوٹے دعوے کرتا تھا, وعدے کرتا تھا, بہت بعض اوقات بعض چیزوں کے بارے میں نہایت توہین میں گفتگو کرتا تھا. اینی ہو, پہلے ہوتی شکایت, شکایت سے غیبت جنم لیتی. صحیح. غیبت سے اناد پیدا ہوتا ہے, بغض و اناد.
پھر جتھے داری ہوتی ہے. پھر جب جتھے داری بن جاتی ہے پھر اس نے بہت ریئر صورتوں میں ایسا ہے کہ وہ پھر اس کو کچھ سمجھایا جا سکے. یہ کہتے ہیں نا ریاست مدینہ. ریاست مدینہ کیا تھی؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جناب رسالت باب مکہ میں داخل ہوئے اور ایک جنرل نے کہا کہ آج حساب بے باک کیا جائے گا. اسی لمحے ایز ہی سیڈ دس آپ نے اس ایجنڈا لیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا. اچھا یعنی دیکھا نا شائستگی اور حکمت تو ایسی تھی کہ اس سے لے کے اس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کوئی خون خرابہ نہیں. یعنی اس مفہوم کی بات کہی. کہا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے, جو اپنے گھر میں رہے, جو حرم پاک میں پناہ لے لے, سب کو امان ہے. ایک آدمی کھڑا, جناب بلال نے اذان دی کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے, اور کیا ان کی آواز تھی, مطلب یہ کہ انہیں تو کہتے ہیں جب وہ اذان دیتے تھے تو تاب لانا مشکل ہوتا تھا. ایک آدمی نے کہا اب ان کی آوازیں سننی ہوں گی, مگر وہ جب اذان دیتے رہے تو اس کا دل بدل گیا. مطلب وہ سارا ماحول جو بہت سے عوامل تھے اس کا دل ہی بدل گیا. سحر ہی ایسا تھا کہ وہ کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, گھروں سے نکالا, قتل کرنے کی سازشیں کی, توہین کی, ہاتھ پاؤں کاٹے, جو مکہ میں پکڑے گئے بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, اذیتیں دے دے کے مارا, ان کو فنا کرنے کی کوشش کی. اور انہوں نے کہا لا تجریب علیکم اليوم, آج کے دن سے آج تم سے کوئی بات پرسی نہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا, اس نے کہا, وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیر پہلے سب سے زیادہ میں آپ کے خلاف تھا, بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جیسے عرب کرتے تھے بے وقت. آج آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے. اور کلمہ پڑھا. اسی وقت ہی واز اپوائنٹڈ دی گورنر آف مکہ. اسی وقت صلاحیت تو اس میں ہوگی تو مقرر کیا نا, جناب رسالت مآب نے مقرر کیا. بالکل ایسا. اور جناب والا ایک آدمی تھا, وہ نقل اتار رہا تھا جناب بلال کی, وہ اذان دے رہے تھے, ایک لڑکا نقل اتار رہا تھا. رسول نے کہا بلاؤ. بلایا گیا, کہا پڑھو. آپ سے تو ان کے کیسے تھے, اس نے پوری اذان پڑھ دی. آواز اس کی بڑی خوبصورت تھی, اور وہ بھی اس یعنی اس شفقت سے اور نرمی سے کہ مسکرا کے کیا فرما رہے ہیں کہ تم وہ پڑھو. اچھا ہاں جی. اس کا دل بدل گیا. اس نے کلمہ پڑھا, کہا میں تمہیں حرم کا مؤذن مقرر کرتا ہوں. خوبی تو اس میں ہوگی, تو آپ سے زیادہ پہچان کس کو تھی. وہ نیلسن منڈیلا گیا کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں, تو ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اپنے سٹاف کے ساتھ. نیلسن منڈیلا ایسے تھا, اس میں سادگی تو بہت تھی. آپ کو پتہ ہے وہ قائد اعظم کو اپنا لیڈر کہتا تھا, مائی لیڈر قائد اعظم. اچھا, وہ اپنا وہ ساتھ کی میز پہ ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ اس کو بلا لو. وہ آدمی جو ہے وہ کھانا کھاتا رہا مگر وہ کانپ رہا تھا. تو بعد میں اس کے سٹاف افسر نے کہا نیلسن منڈیلا سے کہ یہ آدمی بیمار تھا. انہوں نے کہا بیمار نہیں تھا, خوف زدہ تھا. یہ میرے اوپر نگراں تھا جیل میں 20 سال جب میں رہا, اور جب مجھے مارتے تھے, مجھے پیاس لگتی تھی, تنگ کرتے تھے, میں پانی مانگتا تھا تو میرے سر پہ گندگی اڈیلتا تھا. اب اس کا خیال تھا میں اس سے بدلہ لوں گا. اچھا, میں تو اس سے بدلہ نہیں لوں گا, میں تو اس کا خوف دور کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے بلایا, اس کو کھانے میں شریک کیا. اور یہ کہتے ہیں, ان کا جواب خان صاحب کہتے ہیں پتھر سے دو, پھر آپ سمجھے کیا. تو محض جذبہ کوئی چیز نہیں ہے اگر علم نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے درجات علم کے ساتھ ہیں, اور کامیابی کہتا ہے صبر اور سچائی کے ساتھ ہے, صرف سچائی کے ساتھ نہیں ہے. اول تو مطلب کیا کرپشن نہیں ہو رہی, عہدے بک رہے ہیں, احتساب کیا ہو رہا ہے. بھائی پروجیکٹ میں آج کل سب لوگ جانتے ہیں کہ کون چیف منسٹر کے آفس میں بیٹھا ہے, 5 لے کے وہ پروجیکٹ اپروو کرتا ہے. ایم این اے نہیں کرا, ایم پی اے نہیں کرا سکتے, وزیر نہیں کرا سکتے, مجھے وزیروں کے نام پتہ ہے. اور ایکسین علاقے کا کہتا ہے کہ 5% دو, میں کرا دیتا ہوں. وہ وزیر کہتے ہیں ہم کہاں سے دو, کہتے ہیں ہم پروجیکٹ میں سے لے لیں گے, ہمیں اجازت دے دو. 3 دن میں خان صاحب کو پتہ ہے. اچھا, پتہ ہے انہیں سارا, بالکل پورا پتہ ہے. تو پھر کچھ کر کیوں نہیں رہے. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ٹکٹ دیے جاتے ہیں پیسے لے کے. سمجھوتا کر گئے سسٹم کے ساتھ. بس چڑے ہوئے بھی ہیں, بھی کر بھی کچھ نہیں سکے, فرسٹریٹڈ بھی ہیں. نہ پولیس میں اصلاحات ہو سکی, نہ عدلیہ میں, نہ FBR میں. تو پھر سوچ کیا رہے ہیں. نے جا کے شکایت لگائی ہے. اچھا, کہ ہم تو سب نافذ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے نافذ نہیں کرنے دیا. IMF کے ساتھ تو ڈیڈ لاک ہے. ہاں, ان کے ساتھ تو معاملہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے. خطرناک صورتحال ہے. اس لحاظ سے خطرناک ہے صورتحال
کہ وہ $2 بلین کا مسئلہ نہیں ہے. تو ڈیمانڈز ان کی کچھ وہ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک بھی تو پھر آپ کو پیسے نہیں دیں گے نا, غیر ملکی سرمایہ کار بھی تو نہیں آئے گا نا. وہ کہتے ہیں جی اڈا دو بس. ادھر خان صاحب نے کہا نہ CIA کے چیف سے ملوں گا نہ وزیر خارجہ سے بات کروں گا. وہ کہتے ہیں سارے پوری طرح ہمارے ساتھ آؤ. اچھا, جاپان اور کوریا کی طرح یہ نہیں کہ جیسے ان کے تعلقات چین کے ساتھ بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, یہ نہیں, اس لیے کہ یہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. مگر اب تو پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. امداد نہ ملی تو مشکل نہیں ہو جائے گی؟ مشکلیں قوموں پہ مشکلیں آتی ہیں, مشکل کی بات نہیں ہے. اگر حکمت ہو تو اس ساری دلدل سے ہی نکل جائیں. پہلی بات تو یہ ہے ٹیکس دینا, بے شرم ٹیکس کھانے والے ٹیکس دینا. بھائی 30 لاکھ آدمی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, اس میں سے 10 لاکھ بھی نہیں, جو 7 لاکھ ہیں شاید جو ٹیکس دیتے ہیں. اور کتنے آدمیوں کے 70 لاکھ آدمی ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں, 10% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور ڈیٹا سارا ہے بہار کے پاس ہے. بھیک مانگو, بھیک مانگو. آپ کو پتا ہے پختونخوا کا بجٹ جو ہے کتنا ہے؟ 1112. جب یہ ہوا تھا فائنانس ایوارڈ ہوا تھا 57.5% صوبوں کو ملے گا, تو صوبوں نے وعدہ کیا تھا 2 چیزوں کا, ایک ڈیم بنانے کا, اور ڈیم سے مراد کالا باغ ڈیم تھی, وہ کر گئے. اور ایک یہ تھا ہم ٹیکس کلیکشن کریں, ٹیکس جمع کرتے ہی نہیں. اور جو ٹیکس جمع ہوتا ہے, اب کوشش تو کر رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب, لیکن میرا خیال اس کو ادھیڑنا ہی پڑے گا بہار کا. وہ اسی لیے بیچ میں خبریں آتی رہتی نا اسمبلی توڑ دیں گے. جی اسمبلی توڑنے کی خبریں آتی رہتی, ٹوٹتی تو کوئی نہیں اسمبلی. چلے اللہ خیر کرے. ہارون صاحب پھر خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں نا, اگر حکمت سے کام لیا جائے, امریکہ اور چین دونوں سے ڈٹے رہیں, یہ مشکل وقت گزر جائے گا. اس کے بعد دونوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دونوں انویسٹمنٹ کریں. فائدے سے مراد یہ کوئی ناروا فائدہ نہیں ہے, بھیک لینا نہیں ہے. جو قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی ہے, کوئی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تعلیم اور شعور کے بغیر. ٹھیک ہے, تعلیم اور شعور. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ کیا سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ کوئی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں؟ جمہوریت تو نہیں ہے ہارون صاحب ان میں. پھر یہ آپ تعلیم, آپ کے 2.40 کروڑ بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, نصاب آپ سے بن رہے ہیں. وزیر تعلیم آپ کا شفقت محمود ہے, وہ بھی کتابیں اچھال رہے تھے اسمبلی ہنگامے کے اندر. ہاں جی, وہ کام ہے, وفاداری انہیں ثابت نہیں کرنی تھی. اس کو کیا پتا بھائی, ٹھیک ہے تھوڑا پڑھا لکھا آدمی مضمون شضمون لکھ سکتا ہے. وہ کوئی ڈاکٹر طاہا حسین چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے. وزیر تعلیم ادھر ابوالکلام آزاد تھا وزیر تعلیم انڈیا کا. آپ کو کوئی آدمی نہیں ملتا وزارت تعلیم, اور تعلیم آپ کی ترجیح ہے. بنگلہ دیش کا بجٹ کتنا ہے تعلیم کا پاکستان سے؟ 5.5 گنا پاکستان کی نسبت. 5.5 گنا. یہی حالات ہیں پھر, اسی لیے ہارون صاحب ہمارے یہ حالات ہیں. کہیں آگے جا کے آپ ٹیکس آپ نے دینا نہیں, پولیس ٹھیک کرنی. آپ کی عدلیہ کی کیا حالت ہے؟ 120واں نمبر. جس معاشرے میں انصاف کا یقین ہی نہ ہو, جہاں کوئی سمجھے کہ میرا سرمایہ محفوظ ہی نہیں ہے, جہاں ہر چیز کے لیے رشوت دینی پڑے, جہاں بے نوا آدمی کے سر پہ کوئی ہاتھ روا. اور اسد نے ٹھیک کہا, اسد عمر نے, کہ جائیں شہباز شریف صاحب دیکھیں جہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے پناہ گاہوں میں, اور وہ ٹھیک کیا, اس کا احساس پروگرام کا حوالہ دیا, غریبوں کی مدد کی. صحیح 9 لاکھ جو جعلی بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی نے, وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتا ہے. 9 لاکھ جعلی آدمی, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ 9 لاکھ جعلی آدمی شامل کی. سرکاری افسر, ان کو ملازم, پولیٹیکل ورکر. ابھی تنخواہیں بڑھائی ہے نا سندھ میں 25%. وہ ہیں کون؟ ان کے ورکر اور ووٹر ہیں میجارٹی. تو وفاق کے اندر کیا حالات ہیں پھر ہارون صاحب؟ اگر انہوں نے سندھ نے اپنی بڑھا دی, تنخواہیں بڑھائی, چاند پہلے بھی بڑھائی, پنجاب نے بھی بڑھائی. احتجاج تو پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. نہیں, احتجاج تو پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. نہیں, احتجاج تو دیکھیے نا جی, غربت ہے, مہنگائی بہت ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے بھی زیادہ مہنگائی تھی, بڑھ رہی تھی, انفلیشن اس سے زیادہ تھا. نون لیگ کے دور میں کم تھا, لیکن قرضوں کے انبار. اب تو قرضے لینا اس حکومت نے اب تو کم کیے ہیں نا, اب تو کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں نا. لیکن وہ ایک باپ بیٹا مر گئے حادثے میں, ان کے سر کٹ گئے. ایک قصہ ہے, کہانی ہے, واقعہ نہیں ہے. تو ان کے سر جوڑ دیے, بیٹے کا باپ کو لگا دیا, باپ کا بیٹے کو لگا دیا. اب ان کی زندگی عجیب ہو گئی, گھر بار ہیں, بیوی بچے ہیں,
وہ پورا سسٹم ہی الگ ہو گیا. ہاں جی, یہ دھڑ تو ہے اپنا پی ٹی آئی کا یا سر پی ٹی آئی کا ہے, تو دھڑ کس کا ہے؟ دنیا بھر کے لوگ طرح طرح کے, ڈاکٹر فردوس عاشق کمان سے لے کے کہاں کہاں تک. بس اسی کے ساتھ میں بھی بریک پہ جا رہی ہوں. صاحب بریک لے لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے کرونا ویکسین کی پاکستان کے اندر قلت کے حوالے سے بات کریں گے, افغانستان کے امن کے بارے میں بات کریں گے, اور رشیا کے صدر اور امریکی صدر کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, کچھ اور سوالات. پہلے تو مجھے یہ بتائیے, ایک اور گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے, پٹری پہ چڑھیں گی کب یہ گاڑیاں ریل کی؟ وہ نہیں چڑھ سکتی. بات یہ ہے کہ جس آدمی نے, اشفاق خٹک غالباً نام ہے اس آدمی کا, ہی ہیڈ این ایکسیلنٹ پلان ریہیبلیٹیشن کا ریلوے کا. ایک تو ترقیاتی فنڈ دیتے ہی نہیں. اچھا, تو اس نے جب وہ پلان کے بنیادی نکات بیان کرنے کی کوشش کی تو شیخ رشید صاحب نے کہا مجھے رضیہ بٹ کا ناول نہ سنا ہے. آپ وہ ریلوے میں نہیں ہیں, ریٹائر ہو گیا میرا خیال, یا کچھ ڈپٹیشن پہ کہیں چلے گئے. ایکسیلنٹ. میں نے ریلوے میں جس شخص سے پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی ایکسیلنٹ آدمی ہے, انہوں نے کہا فلاں صاحب ہے, اور آج کل فلاں جگہ ہوتے ہیں. میں نے کوشش کی انہیں تلاش کرنے کی, ملے نہیں, سمجھنا چاہتا تھا ان سے. آپ کو حیرت ہوگی, پاکستان, پہلی بات ہے ٹریک ہی خراب ہے. دوسری بات یہ, پاکستان ریلوے کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ گاڑی تیز چل رہی ہے یا ٹھیک رفتار سے جا رہی ہے. گاڑی تیز کی, وہاں ٹریک خراب ہے تو ڈرائیور اس کا ذمہ دار ہے, اس کو وہاں تیز نہیں کرے. ٹریک تو خراب ہے, وہاں تو حادثے تو اللہ نہ کرے گا کوئی حادثہ ہو, لیکن وہاں حادثے تو نہیں بند ہو سکتے. ترقیاتی بجٹ دے ہی نہیں رہے. شیخ رشید صاحب نے دھیلے کا کام نہیں کیا, اور جنرل مینیجر 3 نالائق آدمی اس کو چلا رہے ہیں ریلوے کو. ایک وزیر ریلوے جو کرپٹ بالکل نہیں ہے, یہ اخبار میں جو کہانیاں پھیلاتے ہیں نا اس کی کرپشن کی, کوئی کرپٹ نہیں. کہ سادہ لوہی کی عادت ہے کہ تقریر کرتے ہوئے مزدوروں سے کہتا ہے میری کار بھی اپنی ہے, بیوی بھی اپنی ہے. بیوی سب کی اپنی ہوتی ہے ظاہر. اچھا, اور ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے. دوسرا ہے جناب والا چیئرمین, ٹھیک ہے نا جی, سیکٹری صاحب, سوری, وہ کیا نام ہے, گیلانی صاحب. وہ جمعے کو شیخ رشید کی طرح لاہور آ جاتے ہیں, آج بھی آئے ہوئے ہیں, اور جمعہ ہفتہ اتوار یہاں پہ رہتے ہیں. بھائی ان کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے, اتنا بڑا محکمہ. اچھا, تیسرا آدمی ہے نثار میمن, وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں پڑا رہتا ہے, اس کی اپروول سے ہوا ہے, جنرل مینیجر ہے. اچھا, اس کی اپروول سے. وہ سیف اللہ جمالی اس کا نام ہے, انجینئر کا. وہ وہاں کراچی سے مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک صاحب معطل ہو گئے, اس کا پتہ تو کریں. وہ پتہ کیا تو پتہ چلا اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں, وہ تو میکینیکل کا ہے, میکینیکل انجینئرنگ کا, اس کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں. کوئی نہ کوئی قربانی کا بکرا چاہیے ان کو. یعنی آدم سواتی صاحب اور کوئی کام بہت اچھا کر سکتے ہیں, ایموشنل اتنے ہیں کہ اپنے جلسے میں اپنے کارکنوں کو ڈانٹ رہے تھے, نعرے نہ لگاؤ, مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری تعریف کی, 6 سے 9 مہینے میں ریلوے پروفٹ میں چلے جائے گی, تمہاری تنخواہیں دگنی کر دوں گا. اس میں ایک فکرہ میرے نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. یہ سب لفظ. اچھا, وہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ کبھی ان کا ریلوے سے واسطہ ہی نہیں رہا, وہ کیا ٹھیک کریں گے. اور وہ سارا دن میٹنگ کرتے ہیں, صبح سے شام تک 150 آدمیوں کے ساتھ, جلسہ عام ہوتا ہے. او بھائی وہاں کو کام کے آدمی لائے, ٹریک بدلیں. M1 گیا, چین کوئی اس کے لیے فنڈ دینے کے لیے تیار, چینی بینک تیار نہیں ہے. اچھا, اس کا سارا خاکہ بن چکا تھا. مال گاڑیوں کا حال پتلا ہے, کوئی اس کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہو رہی, اسی سے منافع ہو سکتا ہے. بھائی اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, چلیے یہ بتائیے, ملالہ یوسفزئی کے حق میں پاکستان میں بڑے پروگرام ہو رہے ہیں. دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں شرم نہیں وہ اپنی مرضی کرے. یہ نہیں جو بات اس نے کہ اس بچی بیچاری کا ویسے کیا قصور ہے, کبھی میں سوچتا ہوں اس کا باپ ایسا آدمی ہے, اس کو سکھاتا ہے. اس نے کہا غفار خان میرا ہیرو اور گاندھی میرا ہیرو. اس نے کہا خاتون اور مرد شادی کے بغیر الگ رہ سکتے ہیں. وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں جی اس نے بڑا تعلیم کے لیے. کیا اس نے کام کیا تعلیم کے لیے؟ کیا تعلیم کے لیے کام کیا اس نے؟ تعلیم کے لیے کام کیا غزالی فاؤنڈیشن نے 10 روپے جمع کر کے, وہ ریڈ فاؤنڈیشن 300 سکول چلا رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, 300 سکول
2 शानदार कॉलेज, 1 यूनिवर्सिटी, और 800 रुपये हुकूमत देती है, वो 2-3 हज़ार रुपये एक स्टूडेंट पे खर्च करते हैं जो सरकारी स्कूल उन्होंने लिए हुए हैं। ठीक, उनको मिला नोबेल प्राइज़, ईदी को मिला, उसको मिला, डॉक्टर दीप रिजवी को मिला। क्या कारनामा उसने अंजाम दिया, तने तना ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो भी स्टूडेंट लीडर थे एक ज़माने में। एक पाकिस्तान में क्या से क्या आदमी पैदा हुआ, किसी को नोबेल प्राइज़ मिला? वो मगरब के एजेंडे के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वो इस्तेमाल हो, शौक़ से इस्तेमाल, उसका बाप भी इस्तेमाल हो, ठीक है, जिसके लिए दुनिया ही सब कुछ है और अपना वतन कुछ नहीं है। अब वो ये उसका ये कहना, इसके बाद कहते हैं कि उसके खिलाफ बात क्यों करते हैं। 98% वोट हैं डान के अदारे हेरल्ड, मैंने कई दफ़ा पॉइंट आउट किया, उन्होंने खुद सर्वे किया, खुद शरई कवानीन के लिए, और वो मजाक उड़ाती है इस्लामी तालीमात का और कहते हैं उसके खिलाफ बात क्यों करते हैं, तुम्हें हया नहीं आती। मतलब ये एक दफ़ा नवाज शरीफ ने गुस्से में कहा, कोई बात अमरीकियों ने मुतालबा किया, उसने कहा क्या कलमा पढ़ना भी छोड़ दें, क्या चाहते हैं? कोई गैरत थोड़ी बहुत एक रमक बाकी रहने दें इस माशरे में। यहाँ कोई किसी को क्या कोई किसी को बंद करता है यहाँ के तुम बुरका ओढ़ के फिरो या हिजाब करो या ये करो या वो करो, ये वो ख़ातीन के हुकूक़ के लिए। जी ख़ातीन के हुकूक़ के लिए काम शाइस्तगी से होना चाहिए, शाइस्तगी से भी हो सकता है। हर गुजरते दिन के साथ इनके हुकूक बेहतर हो रहे हैं और बेहतर होने चाहिए। वो एक सादा सी लड़की है, जुल्म उसके साथ बहुत हुआ था। यही तो वो कहते हैं जुल्म हुआ, मगर वो डटी रही अपनी तालीम पे। के साथ जुल्म हो, यहाँ अल्लाह न करे कि कोई बच्ची जा रही हो और उसको कोई खुदा न खासा रिक्शे वाला टक्कर मार दे तो फिर उसको डिप्टी कमिश्नर लगा दे। भाई उसको जुल्म से रोकना चाहिए। जुल्म तो जिन्होंने किया वो तो जुल्म है। और 60-70 हज़ार आदमी मरे, बेगुनाह पाकिस्तानी मरे ना। चलें ठीक है हारून साहब, इस पे फिर बात करेंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाना था, उन्होंने अपोजिशन है और वो हट गए। नहीं, वो उस पर प्रेस ही नहीं करेंगे कासिम सूरी को, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है ना, वो स्पीकर के खिलाफ है। ठीक है, वो हारून साहब आपने अलीम खान साहब की बात की, आप कैबिनेट के अंदर किसका क्या रोल है, किस वजीर का क्या रोल है? ये तो एक लंबी कहानी, अब आपको मुख्तसर बता दें। अलीम खान का ग्रुप सबसे ताकतवर है। कैबिनेट की मीटिंग्स को राजा बशारत सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है फैसलों में। 50% से ज़्यादा आप कह सकते हैं उसका कंट्रीब्यूशन है कि उसका एक्सपीरियंस है, सूझबूझ है बड़ी। एक ज़माने में वो भी मियाँ असलम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, लेकिन अब वज़ीर आला उन्हें सख्त नापसंद करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, इसलिए कि उनका नाम लिया जाने लगा था वज़ारत अलग ले। जरी यावर बुखारी गालबन नाम है, जुल्फ़ी बुखारी का कज़न, उसकी भी नहीं सुनते उसको। हाँ, जुल्फ़ी बुखारी का कज़न है, वहाँ से अटक से तो कुछ भी और है तो कज़न जुल्फ़ी बुखारी का। जुल्फ़ी बुखारी कज़न वज़ीर आला तो वो है ना। वैसे उनका भी इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, सरवर साहब बता रहे थे आज। उसका इस्तीफ़ा कैसे कबूल किया जा सकता है? अपना आदमी है, अपना दोस्त है, बरखुरदार है अपना। हाँ जी, इतनी मोहब्बत से ना बताएं हारून साहब। हारून साहब मुझे ये बताइए, कोविड वैक्सीन के हवाले से। मतलब खान साहब रिश्तेदारों को तो नहीं, रिश्तेदारों को तो बल्कि दूर रखते हैं, बेटे तो उनके खैर वहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों को तो oblige करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो नहीं कैनी जो था उसने बर्बाद किया, ड्रैब को बर्बाद रख दिया और उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। सैफुल्लाह के बारे में खुद मुझसे कहा कि इसका रवैया ठीक नहीं है, और फिर उसको सब कुछ सौंप दिया, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी सौंप दिए। ठीक है, कोविड वैक्सीन का हारून साहब जल्दी से बताइए। रियाज चौधरी के बारे में भी बहुत कुछ मुझे कहा था, फिर उसको सेनेटर बनाया। मैं तो बहुत सी बातें बता नहीं सकता, इसलिए कि कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है बातें। चलिए थोड़ी थोड़ी करके सारी आपसे पूछ लेंगे हारून साहब, हम सारी प्रोग्राम में पूछ लेंगे। अभी सारी बातें मैं उसको बताऊंगा जब उसका, अगर मैं जिंदा रहा, जब उसका वक्त अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। मेरे बाद छपेगी वो आप किताब। हमेशा प्रोग्राम मुकाबले में सामने बैठते रहे। मुझे सब मुझे इतनी कहानियां जो मेरे सामने बीती, इतने वाकयात बीते हैं, वो सब एक किताब में भी शायद न समझ। अच्छा हारून साहब, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है और कोविड वैक्सीन भी है और रशिया और अमेरिका के हवाले से मुझे भाई वो पैसे मांग रखा है, अब 1.5 मिनट में क्या हो सकता है? वो देखिए, रूस और अमेरिका में तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। वो रूस को विन ओवर करना चाहते हैं, उनका साथ दे चीन के खिलाफ। रूस ये ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर उन्होंने कहा बहर मुंजमद शमाली में आपकी बहुत बढ़ गई हैं सरगर्मियाँ। उन्होंने कहा जी वहाँ 40-50 बिलियन डॉलर का तेल है, 40 बिलियन डॉलर, 40-50 बिलियन डॉलर तेल और गैस और कीमती मादनियात हैं इसके अलावा। तो उन्होंने कहा हमारा इलाका है 200 नॉटिकल माइल तक,
پھر انسانی حقوق کا انہوں نے سوال اٹھایا. انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا, ہمارے ارد گرد آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیٹو کو یہاں لے کے نہیں آئیں گے, ان ریاستوں کو شامل کیا جو ہم سے الگ ہوئی تھیں, اور ہماری سرحدوں پہ آ کے بیٹھ گئے. کریمیا از دی ڈیڈ لائن, انہوں نے کہا ریڈ لائن, اس سے آگے نہ بڑھیں. تو مشترکہ اعلامیہ بھی نہیں, اور ناکام ہو گئی ملاقات. G7 بھی اس لحاظ سے ناکام ہو گئی. اٹلی نے, بائیڈن نے اصرار کیا, مگر اٹلی نے, جرمنی نے, حتیٰ کہ آسٹریلیا نے کہا کہ نہیں بات کریں گے. چلیں اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو سو ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی افغانستان کے صورتحال اور کووڈ ویکسین کے حوالے سے بھی کل کے پروگرام میں کوشش کریں گے تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.